آج خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے یہ خواب بھی دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، وہ پکا جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین اکرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ نفسیاتی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پہ رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا اور اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے، یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کے معنی کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 40واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھانا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چچا ہے، چاچی ہے، اور بھی رشتہ دار ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے ان کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی مت شیئر کرنا۔ یہ آپ کے لیے ایک میسیج ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسیاتی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں، جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی ان کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نفسیاتی خواب۔ تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا کام کرتا ہے، یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے یا ایسے ویسے کرنا ہے۔ تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، تو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسیانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پہ جو خواب آتے ہیں وہ ہے رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسیانی اور رحمانی۔ تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے،
اور وہ سچا خواب ہوتا ہے، تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کے نیک بندے یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب کی نشانی ہے۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے بے شمار ولی ہیں۔ ہماری درس کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یہ یقیناً اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے کرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمان کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کی تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی یہ خواب آپ کو آتا ہے تو پھر جان لیں کہ کبھی بھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا۔ وہ یہ ہے صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور نفرت کا بھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔